على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام احباب محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ واقعی ہم آقا علیہ السلام کے دیوانے اور پروانے ہیں اور آپ کی عالم دنیا میں آمد کی خوشی منا رہے ہیں. پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی واجب الاحترام زینت مسند صدارت مخدوم اہل سنت محسن ملت فاضل جلیل عالم نبی استاد العلماء حضرت قبلہ علامہ پروفیسر مفتی محمد لیاقت علی صدیقی صاحب دامن برکات مولادیہ اور انتہائی عزت کے لائق مزین مسند نقابت انتظامیہ محفل حاضہ سامعین و حاضرین حضرات، ہم سب خوش بخت اور خوش نصیب ہیں کہ آج اس عظیم مقام میں عظیم محفل میں جو ہم پہ نور برسا رہی ہے، ہم پہ رحمتیں برسا رہی ہے، ہمارے گناہوں کو مٹا رہی ہے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کی ضمانتیں دے رہی ہے. یہ پاکیزہ محفل کسی دنیا دار کے لیے نہیں، مدینہ کے تاجدار کے لیے. سبحان اللہ. ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے محسن اعظم حضور پر نور نور علی نور شاف یوم النشور نبی مکرم نور مجسم سید دو عالم امام دو عالم جان دو عالم رحمت دو عالم امام الانبیاء افضل الانبیاء اشرف الانبیاء قائد الانبیاء نبی الانبیاء خاتم الانبیاء سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات روح کائنات اصل کائنات آقائے دو جہاں سیاہ لامکان خسرو خوباں عزیز مصر سمریت مالک مملکت احدیت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ اس عالم دنیا میں، عالم ظاہر میں، عالم اجسام میں آپ کی تشریف آوری، جلوہ گری، ورود مسعود، ولادت با سعادت کی خوشی منانے کے سلسلہ میں منعقد ہے. بے نیاز جل شانہ نے ہمیں حاضر کی شہادت سے نوازا.
حضرات محترم، آپ جتنا وقت بھی اس عظیم الشان جامع مسجد میں، اور مسجد ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین مقام مسجد ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ احب البلاد عند اللہ مساجدہا، اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی پیارا مقام، سب سے زیادہ محبوب مقام مسجد ہے، اور ہم مسجد میں بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ بھی عرض کر دیں کہ ہر مسجد بھی نہیں، ہر مسجد اللہ کی بارگاہ میں پیاری نہیں، کیونکہ سرزمین مدینہ اتنی اعلیٰ سرزمین ہے جس کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ جناب بندہ، اور جو میرے آقا کا مسکن ہے، آقا کا گھر ہے، مدینہ طیبہ کی سرزمین پوری دنیا کی زمینوں میں افضل و اعلیٰ ہے، جسے آقا کے پاک قدم پہنچنے کی سعادت ملی۔ اس سرزمین پر مسجد بنی، پہلے ایک مسجد بنی، مسجد قباء، جو تقویٰ کی بنیاد پر بنی، پھر ایک اور مسجد بنی، اس میں اذان بھی ہوتی تھی، جماعت بھی ہوتی تھی۔ جناب بندہ، لیکن رب العالمین نے خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ پیارے اپنے غلاموں کو بھیجو، اس مسجد کو گروا دو، اس کی دیواریں گروا دو، اس کی بنیاد اکھڑوا دو، اس کو ختم کرا دو۔ مجھے تو وہ مسجد پسند ہے جہاں آپ کی عظمت و شان کے چرچے ہوتے ہیں، جہاں آپ کے خلاف منصوبے بنائے جائیں، آپ کے خلاف باتیں کی جائیں، جس مسجد میں یہ کہا جائے کہ ہم جیسا بشر ہے اور آپ کی بشریت کو اپنی مثلیت کے ساتھ وہ کہتے رہیں اور آپ کی عظمت کے انکار کریں۔ نبی کے اختیار میں کیا ہے، یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، نبی کوئی مشکل پوچھا ہے، جہاں یہ باتیں ہوتی ہوں رب فرماتا ہے میں اس مسجد کے گروانے پہ خوش ہوں، اور جہاں محبوب کی آمد کی خوشیاں منائی جاتی ہوں ان مسجدوں کے برپانے پہ۔ سبحان اللہ۔ رات محترم غور کیجیے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عالم دنیا میں تشریف آوری کس لیے ہوئی؟ دیکھو نا، ویسے تو ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں، ہمارا بیٹھنا عبادت ہے۔ آقا فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادت، نبیوں کا ذکر۔ اب حضرت قبلہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، جناب یہ استاد ہیں درس نظامی کے بھی، پروفیسر بھی بہت اعلیٰ شے ہوتی ہے، پر درس نظامی کے استاد کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جو چٹائیوں پر بیٹھ کر زانو تلمس اپنے استاذ کے آگے طے کر کے بیٹھتے ہیں نا، ان کو جو علم حاصل ہوتا ہے پی ایچ ڈی والے کے پاس بھی وہ علم نہیں ہوتا۔ میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے آقا نے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادت، نبیوں کا ذکر کرنا بھی عبادت، کرانا بھی عبادت، محفل منانا بھی عبادت، محفل میں آنا بھی عبادت۔ جناب ان کی چاہے ذاتوں کا ذکر ہو، صفات کا ذکر ہو، محامد کا ذکر ہو، محاسن کا ذکر ہو، کمالات کا ذکر ہو، ارحاسات کا ذکر ہو، معجزات کا ذکر ہو، ان کی سیرت کا ذکر ہو، ان کی صورت کا ذکر ہو، ذکر نبی کا ہو، کسی نبی کا بھی ذکر ہو، ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ذکر سننا بھی عبادت ہے، ذکر کرانا بھی عبادت ہے، محفل منانا بھی عبادت ہے، محفل میں آنا بھی عبادت ہے۔ یہ فتویٰ ہے مدینے والے آقا کا۔ تو ہم تو بھائی اپنے آقا کی بات سنیں گے، کسی نبی کی بات تو نہیں سنیں گے۔ ذکر ہو محبوب کا جن کے لیے پوری کائنات بنی۔ اور دیکھیں آپ لوگ قائل ہیں اس چیز کے کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی عبادت ہے، قرآن کا سمجھنا بھی عبادت ہے۔ اب قرآن پاک میں کیا اللہ کے بندوں کے تذکرے نہیں ہیں؟ قرآن میں کہیں آدم علیہ السلام کے مسجود ملائکہ ہونے کی بات ہے،
کہیں پیارے ابراہیم علیہ السلام کے مردے پرندے جلانے کی بات ہے، اور کہیں حضرت سلیمان کے غلام کے تخت اٹھانے کی بات ہے، اور کہیں جناب بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نابینوں کو بینا فرمانے، بیماروں کو شفا دینے اور مردوں کو جلا دینے اور گھروں میں پڑی ہوئی چیزیں بتا دینے کا ذکر ہے۔ اور یہ ذکر اللہ نے کیوں قرآن میں نازل کیے؟ تاکہ پتہ چل جائے جن کے مقتدیوں کا یہ علم ہے، ان کے امام کا علم کہ نہیں، نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ پاگلان ملک و ملت، فخر اہل لعنت و بدت، تمہیں کیا پتا میرے آقا کی عظمت کا؟ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا کے مقتدی ہیں، امتی ہیں، وہ آسمانوں سے اتریں گے اور محبوب کا کلمہ پڑھیں گے، 40 سال رہیں گے، شادی بھی ہوگی، ان کی اولاد بھی ہوگی، ان کی قبر کی جگہ بھی ہمارے آقا نے اپنے روضہ پاک میں چھوڑ رکھی ہے۔ جناب بندہ، وہ جو امتی ہیں وہ نبی مگر آقا کے امتی، وہ کہہ رہے ہیں وَنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ بات تو عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، بے نیاز تم نے قرآن میں نازل کیوں فرما دی؟ غور کرو، فرمایا دکھاؤں نا ان موذیوں کو کہ مقتدی کا یہ علم ہے تو امام کا علم کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں وَنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، ما کلمہ موصول ہے جو عموم پہ دلالت کرتا ہے۔ فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ گھروں میں بیٹھ کر کیا کھاؤ گے اور کیا کھاتے ہو؟ کھاتے ہو بھی دیکھ رہا ہوں، کھاؤ گے بھی جان رہا ہوں۔ اب بتاؤ جناب بندہ، اور پھر میں بما تدخرون، جو کچھ گھروں میں، وما تدخرون، جو کچھ گھروں میں چھپاتے ہو یا چھپاؤ گے، میں خبر دوں تمہیں۔ اب بتاؤ اگر عیسیٰ پاک کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا؟ سر عرش پر ہے تیری بلند، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد اللہ خان فاضل محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری بلند۔ سبحان اللہ۔ عرش تک نہیں، عرش تو ہمارے آقا کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب عظمت محبوب کی طرف توجہ کیجئے، یار ہم تو اللہ کی قسم میلاد منا کر شرک کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ آقا کی عظمت اتنی ہے جو کسی انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی۔ آپ اور میں کیا ہیں؟ بہتر صدق و صفا، منبع مہر و وفا، مقتدائے مہاجر و انصار، دیار عشق کے شہریار، جانشین احمد مختار، اصدق الصادقین، امام المتقین، خلیفۃ الرسول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو میرے آقا نے صحابہ کا امام بنایا۔ سرکار ماتے ہیں لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیر، فرمایا جہاں میرا ابو بکر موجود ہوگا وہاں کسی اور کو مصلی امامت پہ کھڑا ہونا مناسب نہیں، امام بنے گا تو میرا ابو بکر بنے گا۔ جناب بندہ، اتنی بڑی ہستی وہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر تم میرے یار غار ہو، رفیق جانثار ہو، سفر کے بھی ساتھی، حضر کے بھی ساتھی، ہر وقت میں میری رفاقت، میری سنگت، میری صحبت، میرا قرب حاصل رہا، مگر اس قرب کی بنا پہ کبھی یہ دعویٰ نہ کرنا کہ میں اپنے آقا کی حقیقت کو جان گیا ہوں۔ لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابا بکر
لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ محمد سر مخفی ہے، کوئی نہ ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ جناب ورنہ آپ کے بھی ضرور اللہ اللہ یہ آپ کا حسن ظن ہے۔ الحمدللہ یوں نہ سمجھنا کہ اب یہ آخری تقریر ہو رہی ہے اور محفل ختم، نہ ابھی تو بابا آپ دیکھتے ہیں میدان مدح سرائی کا ایک عظیم نام اس وہ خطرہ پڑ گیا ہے حضرت قبلہ حافظ مرحوم احمد صاحب ہمدانی کو کہ بھئی میں نے آخری تقریر کہی ہے نا، میں نے یہ کہا ہے کہ یہ آخری تقریر نہیں تو لیکن ہو گیا ہے 12 آپ دیکھ رہے ہیں وہ تشریف لائے ہیں نا، تو یوں تو میں بہت مشکل میں تھا، اب پتہ نہیں مجھے پروفیسر صاحب کب چھوڑتے ہیں، لیکن اب یہ مجھے جلدی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ میں پھر سجانے والا ہے اور بندہ آ گیا، میں ویسے بھی بنیادی حقیقتاً مسجد میں بیٹھا ہوں اور بیمار بھی ہوں، اور بیماری کے باوجود میں جناب بندہ اتنے پروگرام نہیں کر سکتا، مگر حضرت قبلہ پروفیسر علامہ مفتی لیاقت علی صدیقی صاحب زیدہ مندو سے ہمارا بہت دیرینہ تعلق ہے، پرانا تعلق ہے، جامعہ نعیمیہ سے بھی تعلق ہے، بعد میں بھی تعلق ہے، اور مجھ سے ڈیٹ لینے والے جنہوں نے ٹیلی فون فرمایا نا شاہد صاحب، تو آپ نے اللہ کو زیارت بھی کر لی، تو جناب میں نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے، نام کا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا صدیقی صاحب کے بارے، میں نے کہا بھئی میں ضرور آؤں گا، کچھ بھی ہو جائے نا، وہ ہمارے پرانے مہربان پرانے دوست ہیں، لہذا ان نے یاد فرمایا ہے تو حاضر کو سعادت سمجھوں گا۔ اب ذرا غور کیجئے جناب، مختصر کرتا ہوں بات کو، میرے آقا نے جن کا میلاد ہم منا رہے ہیں، اللہ کی قسم ان کی حقیقت رب کے سوا کوئی نہیں۔ میں اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ رہا تھا جس پر مجھے یہ بات یاد آ گئی، آپ فرماتے ہیں سرے عرش پر ہے تیری قدرت، یہ نہیں فرمایا کہ عرش تک۔ جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے رسول ہیں، فرشتوں کے امام ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، اور جناب لیکن ہمارے آقا کے تو قرآن ہے نا، سدرہ پر جبریل کھڑے ہو گئے، عرض کرتے لو جنو تو ان لت اللہ درک دو، میرے آقا ہم ہیں مقام والے، ہماری حد ہو گئی ختم، میں اب آگے ایک بال برابر بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسودت پرم۔ اعلیٰ حضرت ماتے تھکے تھے روح الحمی کے بابو، چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے بلبلے۔ حضرت جبریل امین کھڑے ہو گئے، کم وقت کن ذہن ملا کہتا ہے نور کھڑ گیا، بشر چڑھ گیا، پاگل تیرے جیسا بشر تھا، تیری بشریت تو کسی کام کی نہیں ہے، اور میرے آقا کی بشریت بے مثل و بے مثال ہے، کوئی بشر جب تک موت کی نسبت نہ ہو عالم برزخ سے متعلق نہیں ہو سکتا، عالم قبر سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے آقا کا کمال ہے کہ موت ان کی لونڈی ہے، کنی ہے، اللہ
اللہ کی قسم موت نہیں تھی، ہمارے آقا تھے، حیات نہیں تھی، ہمارے آقا تھے، موت بھی آقا کی محتاج ہے، حیات بھی آقا کی محتاج ہے۔ موت کو وجود ملا میرے آقا کے لنگر سے ملا، حیات کو وجود ملا آقا کے لنگر سے ملا۔ اللہ کی قسم امت نبی کی محتاج ہوتی ہے، نبی امت کا محتاج نہیں ہوتا۔ نبی کی محتاج ہوتی ہے، نبی امت کا محتاج نہیں ہوتا۔ نبی امت پہ غالب ہوتا ہے، امت نبی پہ غالب نہیں ہوتی۔ اب آپ غور کریں ہمارے آقا کی امت کتنی ہے؟ جب پوچھا نا کتنی، فرمایا کتنی والے چلے اور سجدو الی الخلق کافہ، سرکار میں ہر وہ شے جس پر لفظ مخلوق صادق آئے گا وہ میری امت ہے۔ پڑھا تو قرآن نے بتایا خالق الموت والحیات، موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، جتنی مخلوق ہے میرے آقا کی امت ہے۔ موت بھی امتی ہے، حیات بھی امتی ہے۔ موت نہیں تھی ہمارے آقا تھے، حیات نہیں تھی ہمارے آقا تھے۔ آپ نہ زندہ رہنے کے لیے حیات کے محتاج ہیں، نہ قبروں میں جانے کے لیے موت کے محتاج ہیں۔ نسبت نہیں ہوئی تھی آقا قبروں میں جاتے تھے۔ دیکھیں جب سے آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد یہ قانون بن گیا کہ کوئی بندہ کسی کو موت آتی اور وہ قبر میں جاتا تو اس سے پوچھا جاتا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ما کنت تقول۔ اب بولنا جھوٹا نہیں ہے، جو کہتا ہے جی نور بشر حاضر ناظر یہ مسئلے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ میں نے کہا اعمال ضروری ہیں مگر اعمال کو رنگ تب لگتا ہے جب مدینے والے کی محبت کا نور دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ کا نور نہیں ہے تو جناب بندہ غور کیجئے، اگر محبت مصطفیٰ کا نور نہیں تو نماز میں ٹکرے مارنا، حج چکر لگانا ہے، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک مدینے والے کی محبت دل میں پیدا۔ سبحان اللہ۔ جناب بندہ میں یہ عرض کر رہا ہوں ہمارے آقا علیہ السلام کے متعلق، ابھی آپ صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوتے تھے، منبر پہ بیٹھے ہوتے تھے، میدان جہاد میں کھڑے ہوتے تھے، قبر والوں کو جنت بھی دکھا رہے ہوتے تھے۔ قبر والوں اگر جائیں قبروں میں ان سے پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول۔ کامل غور ہے یہ بات، ویسے تو باتیں بڑھتی جائیں گی اور میرے خیال میں اسی بات پہ ہی اتفاق ہے کہ بھائی دیکھو قبر میں پوچھا جا رہا ہے ما کنت تقول، وہ نکیرین پوچھ رہے میاں یہ تیرے سامنے جو رجل بیٹھا ہے، رجل لفظ مبہم ہے، ہر مرد کو رجل کہا جاتا ہے، یہ عام لفظ محبوب کے لیے کیوں بولا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر عظمت والا لفظ بولیں تو امتحان ختم ہو جائے گا۔ عام لفظ بول کے پتہ کرنا ہے کہ یہ بندہ پہچانتا بھی ہے یا نہیں پہچانتا۔ جناب پوچھا گیا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے تو کیا کہتا؟ ما تقول نہیں کنت تقول، واضح استمرار، کیا کہتا جب دنیا میں تھا، بتا ان کے بارے کیا کہتا تھا، اب بتاؤ وہاں کیا کہے گا؟ مجھ جیسے بشر تھے، یہ جو کچھ کہنے والے ہیں نا ان کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ یہ کہیں گے نبی تو حاضر ناظر ہے نہیں، یہ کون آ گیا؟ نبی کو کیا پتا کہ میں رائے بینڈ میں مر گیا ہوں، یہ کیسے آ گئے؟ جناب بندہ وہ کیا کہیں گے؟ ہاں ہاں لا ادری،
لا ادری کہیں گے، لا عالم نہیں کہیں گے۔ ادری درایت ان سے ہے، درایت کا معنی ہوتا ہے اٹکل پچو، گیس، جیسے استاد گیس لگا دیتے ہیں نا، یہ بھی آ سکتا ہے، یہ بھی آ سکتا ہے، یقین نہیں۔ گیس سے درایت کا معنی ہے گیس، جس کو ملا نے علم بنا رکھا ہے کہ دیکھو جی اللہ فرماتا ہے ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا، کسی کو علم نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ میں نے کہا جہل مرکب کے مجسمے، تجھے مفہوم قرآن سے واقفیت نہیں اور ہمیں تانے دیتا ہے۔ اللہ نے ما تعلم نہیں فرمایا، ما تدری فرمایا، علم کی نفی نہیں۔ اٹکل پچو اور گیس اور ڈھکوسلے کی نفی تھی کہ میرا محبوب جو کچھ بتائے وہ اٹکل پچو نہیں، وہ میرا عطا کردہ علم ہوتا ہے۔ علم کی نفی آپ نے نہیں کی، تو خیر پوچھا جا رہا ہے خبر، ملا کو تو پہچان ہی نہیں آئی۔ اب جس نے کہا نا ہاں ہاں نادری، آپ نے فرمایا قبر دیکھ رہی ہے، یقیناً دیکھ رہے ہو، اب پکڑواؤ کان اس کتے کو، لگا قبر اس کی ہڈیاں توڑتی رہے قیامت تک، توڑتی رہے، عذاب دیتے رہو۔ جناب بندہ عذاب دیتے رہو، وہ عذاب دیتے رہو۔ اب آہستہ آہستہ نعت خوانوں کی بارش ہونے لگی۔ ہمارا ایک شیراز مدنی بچہ ہے، اور لیکن میدان نعت کا اس وقت وہ بھی بڑا فنکار ہے، جناب اس کی بھی جلوہ فرمائی ہو گئی۔ اب وہ جانے صدیقی صاحب جانے، بھائی مجھ سے تو تمہیں پتہ ہے نا کہ مائک کو کوئی نہ کھینچ سکتا ہے نہ ڈھا سکتا ہے، یہ تو تمہاری قسمت اچھی ہے کہ میں بوڑھا پر رکھا ہوا ہوں۔ جناب بندہ اور کیجئے میں آپ نے کر رہا ہوں کہ وہاں پوچھا جا رہا ہے، کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ ایمان سے بتاؤ اللہ عالم الغیب ہے یا نہیں؟ جو مانتے ہیں بولے، باقی ضرورت نہیں بولے گا۔ بائیں کندھے والا لکھے گا کہ یہ منحوس حق بات پہ بھی نہیں بولتا۔ کیا تم سے کوئی گندے عقیدے والا بلوا رہا ہے؟ مجھے بتاؤ اللہ عالم الغیب ہے یا نہیں؟ مانتے ہیں اونچا بولو، اونچا بولو، ہے نا عالم الغیب؟ تو کیا اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ قبر والا کیا جواب دے؟ یا اللہ تو عالم الغیب ہے، قدیم علم کا مالک ہے، محیط علم کا مالک ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے سب کچھ تیرے علم میں ہے، پھر یہ پوچھنے کی حکمت کیا؟ پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ یہ تو تجھے پتہ ہے کہ جواب کیا دے گا، تو اس کو نمبر لگوا دیتا۔ اگر یہ انعام کے لائق تھا تو انعام مل جاتا، اگر یہ عذاب کے لائق تھا تو عذاب میں مبتلا۔ پوچھنے کی کیا حکمت؟ اب فرمایا اس لیے نہیں پوچھا جا رہا کہ مجھے پتا چلے کہ یہ کیا ہے اور کون ہے، اس لیے تاکہ قبر میں آ کر بھی میرے محبوب کی عظمت کے گن گاؤ۔ محبوب کا میلاد کرو قبر میں آ کے، فرشتے ہوں گے سننے والے، میت ہوگا سنانے والا، محفل میلاد منانا اس کا کام ہوگا، قبر کو جنت کا باغ بنانا میرا۔ اسی لیے میرا کیونکہ شعری ذوق اتنا نہیں ہے، ایک مصرع مجھے آتا ہے، وہ چراغ بول رہا کہ تہ فرش بھی قبر میں، تہ فرش بھی لحد میں تیرا نام چل رہا، تہ فرش بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ حضرات محترم وہاں بھی میلاد، میدان حشر میں بھی میلاد، ہر جگہ میلاد، میلاد منانے والا، میلاد میں آنے والا، محبت مصطفیٰ سے ان محفلوں کو آباد کرنے والا، اللہ کی قسم جب مرے گا نا یہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا، ذمہ داری سے کہتا ہوں، فوراً بخشا ہوا قبر میں جائے گا۔ جنازہ پڑھا جاتا ہے یہاں، آپ بھی پڑھاتے ہیں جنازہ، جنازے کا رواج ہے، رواج نہیں حکم ہے۔ جنازہ فرض ہے، کفایہ اس لیے ہے کہ ساری دنیا کے لوگ ایک مسجد کا جنازہ پڑھنے گئے،
اگر ایک نے بھی پڑھ دیا تو سب کی، مگر کسی نے نہ پڑھا تو اللہ ناراض ہوتا ہے. نامرادو میرے محبوب کا غلام، میرے محبوب کی کنیز کو موت آئی اور تم نے اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی. میرا محبوب کیا چاہتا یہ ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے، جہنم میں نہ جائے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. جناب بندہ اسی لیے رب نے فرمایا پیارے دعا آپ سکھا دی، بخشش میں کر دوں. تمہارا غلام ہو یا کنیز بخشے ہوئے قبر میں جائے. اب پڑھتے ہو نا جناب اللہم اغفر لحینا، حینا پڑھتے ہو یا حیین؟ نا کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا، یا اللہ ہم جو تیرے محبوب کا میلاد منانے والے ہیں، ہم جو تیرے محبوب کے صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہیں، ہم میں سے جن کو موت آئی ہے ان کو بخش، جو زندہ ہیں ان کو بھی بخش. دیکھو موت ایک بندے کو آئی نہیں، ایک بندے کو موت آئی لیکن وہ بخشوا صاحب کو رہا. حینا جتنے زندہ ہیں، میتنا جتنوں کو موت آئی ہے نا، سب کو بخش دے. سب موت تیرے قربان. آقا نے یوں تو نہیں فرمایا نا کہ تحفۃ المومن الموت، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. اور جو نبی کے گستاخ ہیں، جو دشمن ہیں، جو خبثاء ہیں، جو اہل بیت کے دشمن ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں، وہ میرے نبی کے دشمن ہیں. سرکار نے حسین میں کریمین کو اٹھایا ہوا ہے، فرماتے من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. ان دونوں کے ساتھ جس کو بغض ہے وہ میرے ساتھ ہو، اور دونوں سے جس کو محبت ہے میرے ساتھ محبت. یہ محبت کا جملہ ہے کہ حسین جب شہید ہوئے وضو نہیں تھا. یہ میاں محقق نکلا ہے. اندازہ بھئی تجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ حسین کا آپ کو وضو تھا یا نہیں تھا؟ جب شہادت ہوئی وہ نماز کی حالت میں نہیں تھے، وہ سجدے کی حالت میں نہیں تھے، ان کو وضو نہیں تھا. سجدے کے لیے وضو ضروری ہے. میں نے کہا مجھے کچھ ثابت کر کے دکھائے. حسین پاک کا وضو ٹوٹا تھا. دکھائے مجھے جن کے ابا کا وضو نہیں ٹوٹتا، جن کی اماں کا وضو نہیں ٹوٹتا، جن کے نانا کا وضو نہیں ٹوٹتا. سرکار نے مسجد نبی میں بیٹھ کر نہیں فرمایا یا علیو لا یحل لأحد ان یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیر. علی جب انسان پہ غسل واجب ہوتا ہے نا، بغیر غسل کیے کسی ایک کو بھی حلال نہیں کہ اس مسجد نبی میں آئے. کسی کو حلال نہیں. غیری وغیر میرے اور تمہارے سوا، میرے اور تمہارے سوا. غور کرو، یعنی وہ کیفیت جو تمام افراد کو عارضی جسمانی ناپاکی لاحق کرتی ہے، نہ میرے نبی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے، نہ علی کے جسم کو. نبی ہر وقت حسین پاک کے لیے تو میرے آخر میں حسین وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ. یہ نہیں فرمایا کہ الحسین منی، یہ نہیں فرمایا حسین منی. یہ نون پر جو تنوین ہے نا حسین، التنوین للتعظیم والتکریم، عظمت اور کرامت کی تنوین. فرمایا بڑی شان والا حسین، بڑی عظمت والا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. کیا مطلب؟ میں کشیء الواحد، حسین اور میں ایک ہی. حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے، حسین سے عداوت مجھ سے عداوت ہے. تو آج تو بھونکتا ہے کتے کہ یزید بے قصور تھا،
جس کی عداوت میرے آقا کے ساتھ ہو وہ بے قصور نہیں ہے، وہ سراپا فطور ہے، وہ جہنمی ہے اور کافر ہے۔ جو اس کو اس طرح نہیں مانتا وہ اپنے باپ کا نطفانی کسی اور کا ہے۔ عجیب دور آ گیا ہے جناب، کوئی یزید کی پاسبانی کر رہا ہے، کوئی کسی کی پاسبانی کر رہا ہے، کوئی حسین پاک کے نقش نکال رہا ہے۔ مر گئے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ شرم نہیں آتی؟ محبوب کے گھرانے سے اگر بغض ہے تو نبی پاک نے کیا فرمایا تھا؟ انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت۔ بہرحال حضرات محترم، کیونکہ آہستہ آہستہ میں پڑھا جا رہا ہوں اور وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، میں جناب حضرت قبلہ مفتی صاحب سے، پروفیسر صاحب سے معذرت خواہ ہوں، آپ سب سے بھی اگر 2 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں تو حافظ صاحب بھی معاف فرمائیں، دیگر بھی معاف فرمائیں گے۔ میں باوجود بیمار ہونے کے باوجود یہ بات صرف ذوق سے کہہ دیا ہوں، ابھی حقیقت میں ہوں ابتدا میں، تقریر نہیں شروع کی۔ اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔